نیا فیشن چلا ہے نقاب کی پٹی پہ ماشاءاللہ، یہاں پہ لکھوا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاٹا بازار جائیے تو ماشاءاللہ، ایتم پور پہنچیے تو ماشاءاللہ، کسیا مارکیٹ میں جائیے تو ماشاءاللہ، کسی بھی مارکیٹ میں پہنچو تو ماشاءاللہ، سڑکوں کو آباد کر دو ماشاءاللہ کی پٹی لگا دو، یہاں پہ ماشاءاللہ کی پٹی، ماشاءاللہ کی پٹی پتہ نہیں یہاں پہ چلتی ہے کہ نہیں وہ پٹی مجھے نہیں پتا، لیکن عام طور سے لڑکیاں یہاں ماشاءاللہ کی پٹی پہن رہی ہیں، اور آج پٹی پہ ماشاءاللہ، کل ہوگا تو سوٹ پہ پوری سورہ فاتحہ لوگ لکھوانا شروع کر دیں گے، تو نقاب پہ لکھوانا شروع کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ کیا مطلب، ان کی بیٹیوں سے کہوں گا کہ پردہ کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ جو میں نے جو کہا کہ جب کوئی لڑکی مر جائے تو اس کے کان میں پڑھا جائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ آپ ذرا اپنی چادر دیجئے تو لمبی چادر ہے، تھوڑی سی خوب لمبی چادر مجھ کو چاہیے، آپ ایک بار درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا، یہ بھی چھوٹی چادر ہے لیکن پھر بھی میں مثال دینے کے لیے سمجھاؤں گا، اب پڑھیے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ بھی سنیے، میری بیٹیاں میری مائیں میری بہنیں بھی دیکھیں گی بھی اس وقت اور سنیں گے بھی، چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اب کوئی لڑکی مر جائے اب اس کے کان میں پڑھیے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ سڑکوں پہ آوارہ نہ گھومو، یعنی مرنے کے بعد کہیے گا تو کیا وہ لڑکی اٹھ کے اپنے گھر میں جائے گی؟ نہیں نہیں، اب تو وہ قبرستان جائے گی۔ یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہم اسے پردہ کی بات بتا رہے ہیں، حالانکہ جب وہ زندہ تھی اس وقت اسے ہم پردہ کے بارے میں بتاتے اور پردہ کا کانسیپٹ سمجھاتے، لیکن اسلام کا احسان ہے کہ زندوں کو بھی پردے کا حکم دے رہا ہے، اور لڑکیوں کے لیے اسلام نے اتنا اچھا انتظام کیا کہ مرنے کے بعد جہاں مرد کو 3 مسنون کفن دیا جاتا ہے، عورت کو 5 کفن کے کپڑے دیے جاتے ہیں، اس لیے دیے جاتے ہیں کہ زندہ تھی اس وقت بھی پردہ میں، اور مر گئی تو مرنے کے بعد بھی تمہیں پردہ میں رہنا ہے۔ نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ غلام غوث صاحب قبلہ سیوانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پردے کا کیا مطلب ہے؟ میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں، اللہ نے مجھے بھی بیٹی دیا ہے، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں اور ایک بیٹی کا باپ ہوں، میرے گھر میں بھی میری بھتیجی موجود ہے، میری بیٹی موجود ہے، میری کئی بہنیں موجود ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آج ہماری بیٹی نے یہ سمجھ لیا کہ بس نقاب پہن لو، نقاب پہن لو، نقاب ہی کا نام پردہ ہے، اور ایک نیا فیشن چلا ہے نقاب کی پٹی پہ ماشاءاللہ، یہاں پہ لکھوا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاٹا بازار جائیے تو ماشاءاللہ، ایتم پور پہنچیے تو ماشاءاللہ، کسیا مارکیٹ میں جائیے تو ماشاءاللہ، کسی بھی مارکیٹ میں پہنچو تو ماشاءاللہ، سڑکوں کو آباد کر دو ماشاءاللہ کی پٹی لگا دو، یہاں پہ ماشاءاللہ کی پٹی، ماشاءاللہ کی پٹی پتہ نہیں یہاں پہ چلتی ہے کہ نہیں وہ پٹی مجھے نہیں پتا، لیکن عام طور سے لڑکیاں یہاں ماشاءاللہ کی پٹی پہن رہی ہیں، یہاں مفتیان کرام موجود ہیں، حضرت علامہ صوفی کلیم صاحب خود ہی جید عالم ہیں، علامہ ذوالنورین یہ بھی عالم دین ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، ذرا مجھے آپ لوگ کریکٹ کیجئے گا اور مجھے صحیح کر کے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جس پٹی پہ لکھا کے میری بیٹی باندھتی ہے، اب وہ پٹی کبھی تو کبھی ضرور واشنگ مشین میں دھلتی ہوں گی یا ہاتھ سے دھلتی ہوں گی، اب اللہ اس میں جلالت ہے، لفظ اللہ پہ جو پانی گرتا ہوگا یہ پانی جاتا کہاں ہے مجھے بتائیے؟ ہمارے تو علماء نے یہاں تک منع کیا کہ مسجد کے باہری دیوار پہ یا اپنے مکان کے باہری دیوار پہ قرآن کی آیت اس لیے مت لکھواؤ کہ بارش برسے اور بارش کے قطرات اس نام پاک سے ٹچ کر کے نیچے گرے اور کسی کا قدم پڑ جائے تو بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اس قدر ادب کا تقاضا ہے، اور آج پٹی پہ ماشاءاللہ، کل ہوگا تو سوٹ پہ پوری سورہ فاتحہ لوگ لکھوانا شروع کر دیں گے، تو نقاب پہ لکھوانا شروع کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ کیا مطلب، یعنی تم ماشاءاللہ کی پٹی لگا کے کسی کو دعوت دے رہی ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ کے ماشاءاللہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ارے دل کے چور تو یہ سمجھیں گے ماشاءاللہ لکھوا کے چلنے کے بعد کہ شاید یہ دکھانے کے لیے ماشاءاللہ لکھوائی ہیں، خدا کا واسطہ نارمل پٹی آپ لگائیں۔ اب ایک کورونا کے بعد ایک نیا سسٹم چلا، کل تک ہماری بیٹی مکمل پردہ لیتی تھی نقاب پہ، لیکن اب ماسک لگاتی ہے، صرف ماسک، یہاں پہ ماسک لگا دو، آنکھیں بڑی بڑی یہ سامنے دکھ رہی ہیں، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور دعوت نظارہ دیتے پھر رہی ہیں، اور صرف یہاں پہ ماسک لگا لیا۔ اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو یہ پردے کا کانسیپٹ نہیں ہے، میری بیٹی کبھی ماسک لگا رہی ہے، کبھی پٹی ماشاءاللہ کی پہن رہی ہے، اور نقاب کی بھی کئی ورائٹیز ہیں، اگر صرف نقاب پہ تقریر کی جائے تو کئی گھنٹہ چاہیے کہ نقاب، موجودہ نقاب اور اسلام کا کانسیپٹ، اب طرح طرح کا نقاب چلا ہے، ایک پری نقاب ہے، ایک جھاڑو لگانے والا نقاب ہے، ایک فٹنگ نقاب ہے، یعنی نقاب کا مطلب پردہ ہوتا تھا لیکن انہوں نے نقاب کو اٹریکٹیو بنا دیا، نقاب کو دیدہ زیب بنا دیا۔ کل تک ہماری اماں جب نقاب پہنتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا، میری ماں، خود میں اپنی اماں کی مثال دے رہا ہوں، حضرت میری اماں کی عمر 70 پلس ہے،
70+ لیکن میری ماں کی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. جاڑا ہو, برسات ہو, گرمی ہو, میں کبھی سو جاؤں, ماں کا مصلی بچھا ہے روم میں, اور جب نکلتا ہوں تو تاج الشریعہ کی چونکہ وہ مریدنی ہے, حضور مریدہ ہے, تاج الشریعہ کے مریدہ ہونے کی وجہ سے شجرہ رضویہ پڑھ رہی ہیں, شجرہ قادریہ پڑھ رہی ہیں, تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہی ہیں, آنگن سے مصطفیٰ جان رحمت کی صدا آ رہی ہے. 70+ عمر ہو گئی, لیکن جب وہ نقاب پہنتی ہیں پتہ نہیں چلتا اس نقاب میں کون ہے. نقاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقاب کے اندر میری 10 سال کی بیٹی ہے کہ 70 سال کی ماں ہے, پتہ نہ چلے. یہ نقاب کا مطلب ہوتا ہے. اب تو اتنا فٹنگ نقاب, اور فٹنگ پہ فٹنگ ہے. فٹنگ پہ فٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پر نقاب ڈالا, اور اگر نقاب ڈھیلا ہے تو ایسے ایک تو کمر پہ پٹکا باندھ دیا, یعنی ٹائٹ پٹکا باندھ کے اب یہ چلیں گی کمر پہ. استغفر اللہ, معاذ اللہ رب العالمین. یہ نقاب کا مطلب نہیں. اور ایک نقاب چلا اس قدر دیدہ زیب نقاب کہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک صرف ریشم اور پھر ستارے موجود ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ پڑے, روشنی پڑے تو لوگوں کی نگاہ پڑے. اور ایک نقاب جو جھاڑو بہارتے ہوئے ہماری بیٹیاں چل رہی ہیں, مکمل پھیلاتے ہوئے ایسے ایسے, یعنی اب آپ کو سڑک پہ جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, نقاب پہن کے گزر جائیے, جھاڑو لگ جائے. نقاب کا یہ مطلب نہیں ہے مجھے معاف کیجئے گا, میری بیٹی مجھے معاف کریں گی, ہیتم پور کی بچیوں, ہیتم پور کی بہنوں, اطراف و جوانب سے آنے والی اسلام کی شہزادیوں, اپنے 35 سالہ خطیب جو تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا بیٹا ہے, یا تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے, انکل بھی ہو سکتا ہے, اپنے اس باپ, اپنے اس بھائی اور بیٹے کو معاف کرنا. لیکن کان کھول کے سن لو, پردہ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جسم بھی پردہ رہے اور نگاہوں کی بھی حفاظت ہو, اور آواز کا بھی پردہ رہے, آواز کا بھی پردہ رہے, نگاہوں کا بھی پردہ رہے, اور پورے جسم کا پردہ رہے. یہ مطلب ہوتا ہے پردے کا. میری بات سمجھ رہے؟ یہ پردہ کا کانسیپٹ ہے. میں بتاتا ہوں, نقاب پہننے کے بعد, نقاب پہننے کے بعد اب ان کو ہم سنائیں گے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ جو مر گئی ہے اس کو سنائیں گے, ارے جو زندہ ہے ان کو نا. تو ذمہ داری یہ ہے. اب نقاب کے بعد بائک پہ پیچھے بیٹھ گئی. بائک چلانے والا کون ہے بھائی؟ شوہر تو جدہ میں ہے, شوہر تو قسیم میں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, شوہر تو جبیل میں ہے. تو جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ہمارے بھانجے ہیں. تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے چچا زاد ہیں, کسی نے کہا دیور ہیں, کسی نے کہا جیجو ہیں. جیجو سمجھ رہے ہیں؟ بہنوئی. یہ کون سا رشتہ ہے اسلام میں؟ ایسا کچھ رشتہ نہیں حضرت. یہ چچا زاد, تایا زاد, پھوپھو زاد, خالہ زاد, مامو زاد, ارے ہر طرح کے بھائی بہنوں کا آپس میں پردہ ہے. تم کہتے ہو چچا کے بیٹے ہیں, خالہ کے بیٹے ہیں, یہ خلیرے بھائی ہیں, یہ پھوپھو میری پھوپھو کے بیٹے ہیں. کچھ نہیں. تمہاری ماں کے پیٹ سے تو اس کی پیدائش نہیں ہوئی نا. پھر آگے بڑھتی ہیں کچھ ماڈرن لڑکیاں, تو ہم ہی کو سمجھائیں گے. یو آر اورینٹلسٹ, تم پرانے خیال کے مولوی ہو. ارے یہ تو جسٹ لائک مائی برادر, یہ میرا بھائی ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھائی ہے. تم جس ماں کے پیٹ میں تھی یوٹیرس میں, وہاں بھی یہ تمہارا بھائی تھا کیا؟ اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کیا؟ جس ماں کا دودھ تم نے پیا اسی ماں کا دودھ یہ پیا ہے کیا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. اسکول میں پڑھنے گئیں, کوچنگ میں پڑھنے گئیں, تو جانے کے بعد وہاں سے آئیں تو کسی کو سہیلی بنایا, تو پھر سہیلی کا آنا جانا جاری, تو پھر سہیلی کے بھائی بھی آئیں گے, تو پھر یہ کہیں گے میری سہیلی کے یہ بھائی ہیں, میرے بھائی کی طرح ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. ارے تمہاری سہیلی کا بھائی تمہارا بھائی کیسے ہو جائے گا؟ بھائی کی طرح ہونا الگ ہے اور سگا بھائی ہونا الگ ہے. اسلام جو محرم کی بات کرتا ہے وہ بہن بھائی کی بات ہے. اور پردہ کی جب بات آئے گی تو بھابھی کے لیے دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے, دیور کے لیے بھابھی سے پردہ کرنا ضروری ہے. مامو زاد, خالہ زاد, پھوپھو زاد, کوئی بھی ہو سب سے پردہ کرو. اور یہ سیلا, یہ کیا بولتے ہیں, سالی, سالی اور بہنوئی کا کون سا رشتہ ہے بھائی؟ یہ تباہی ہے, تباہی, یہ تباہی ہے, یہ کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ کیا ڈرامہ بنا لیا ہے. اور میلہ بازار میں بہنوئی صاحب سالی کا پرس لے کے ایسے چلیں گے ٹانگ کر, اور سالی آگے آگے چلیں گے, اور پیچھے پیچھے بہنوئی صاحب چلیں گے. ارے تم اپنی بیوی کو کا پرس کیوں نہیں لیتے ہو اور بیوی کو ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ استغفر اللہ, معاذ اللہ. خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یہ سالہ سالی بہنوئی اور یہ تمام چیزیں, اور یہ تایا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, پھوپھو زاد, اور یہ بھانجا, بھتیجا, پھلا, چلا, تو یہ تمام لوگوں سے مکمل پردہ
اختیار کرو اور یاد رکھنا ہم جو کچھ بھی کریں یا آپ جو کچھ بھی کریں ہمارے دل کے خیال سے اللہ واقف ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اپنے باطن کو صاف کیجئے۔ اب میں پردہ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، نقاب پہننے کے بعد کم سے کم اتنا تو پردہ ہو کہ جو پردے کی چیز ہے وہ ڈھک جائیں، تو ایسے پردہ اور بڑی چادر ہو، یہ تو ہمارے قاری صاحب کی چادر چھوٹی ہے پر اور بڑی چادر ہو کہ مکمل پردے کی چیز ڈھک جائے۔ اب ساری چیز کو میں کھل کے یہاں پہ اوپن نہیں بتاؤں گا، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ کا یہ کانسیپٹ ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے میری بیٹی میری ماں، اور اگر تم کہتی ہو کہ ہم نے پردہ میں قید کر دیا، پردہ میں قید کر دیا، تو یہ دنیا کو مبارک ہوئی آزادی۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ ایک لڑکی کچن میں باپ کے لیے سبزی بنا دے تو دنیا کے دانشور کہتے ہیں کہ ہم نے قید کر دیا، اور ایئر ہوسٹس بن کے سینکڑوں مسافروں کے سامنے مسکرا کے چائے پیش کرے تو اسے آزادی کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے آزادی، یہ آزادی تمہیں مبارک ہو، ہماری بیٹی کو ایسی آزادی نہیں چاہیے، ہماری بہن کو ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ ارے ہم تو حضرت سمیہ کی کنیزیں ہیں، ہماری بیٹیاں تو سیدہ خدیجہ کی کنیزیں ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی زندگی چاہیے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی چاہیے۔ ہماری بیٹی اور ہماری ماؤں بہنوں سے میں کہوں گا کہ میری قوم کی بیٹیوں، میری ماؤں میری بہنوں، خدا کا واسطہ اپنے وجود کو سنبھالو، رویے میں بھی فلیکسیبلٹی نہ ہو، تاکہ یہ دل کے چور نہ سمجھیں کہ ہمیں دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسائیے، مکمل پردہ اختیار کیجئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی نگاہیں آوارہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے، سنیے، ہنسیے مت، روئیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد، مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں غیر محرم عورتوں سے۔ تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا، ہماری نگاہیں آوارہ ہو موبائل پہ، سڑک پہ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور میرے غوث پاک کی بات سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے غوث پاک 1.5 گھنٹے ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، پتہ چلا؟ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تم اپنے باطن کو مزکا مصفہ کرو، خوب پاک کرو باطن کو، باطن کا نور ظاہر پہ تو آ ہی جائے گا۔ اور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو بلند و بالا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف کرے، اور میری باتوں سے اگر تکلیف پہنچی ہوگی تو آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا۔ تکلیف تو نہیں پہنچی ہے نا؟ ہماری بیٹیاں تو ناراض نہیں ہے نا؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے، کہاں سے اٹھے تنہما داغ داغ شد، تمبا کجا کجا نہم۔ آپ مرہم کہاں رکھیے گا؟ یہاں تو پورا جسم ہی زخمی ہے۔ آخری بات بس سن لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، یہ کیا ہے بھائی بولیے تو؟ اب تو یہیں پہ آپ یونائٹ نہیں ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے پین، کوئی کہہ رہا ہے قلم، دونوں ہے، ٹھیک ہے، پین بھی ہے قلم بھی ہے۔ The pen said, I'm the king of the world. قلم گویت کے منشا ہے جہانم۔ قلم یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت تھمائیے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، روزانہ کہہ رہا ہوں۔ آج یو پی پی سی ایس کے ذریعے کھنڈ ادھیکاری تک ہمارے بچے نہیں ہیں، ایس ڈی او ایس ڈی پی او تو چھوڑ دیجئے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت تھمائیے۔ آپ کہیے گا حضرت 5 تو حافظ دے دیا، ہم نے کہا یار 5 کو چھوڑیے، یہ تو 4% میں یہ 5 ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے، کنڈو کمیشن کی رپورٹ، رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ، مسلمانوں کے 4% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، 96% کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ان 96% بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، انہیں ڈی ایم اور ایس پی بنائیں، انہیں آئی آئی ٹی اور میڈیکوز بنائیں؟ ارے ان 4% کو چھوڑ دیجئے، یہ ہیں تو مسجدوں سے فجر کی اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ ہیں تو مدرسے آباد ہیں،
ये मदरसों की टूटी हुई चटाई को कभी भी हकारत की निगाह से मत देखिएगा। इन्हीं मदरसों की दाल रोटी खून बनकर हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी की रगों में दौड़ रही थी। वही दाल रोटी थी। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा हो, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनकी रगों में यही दाल रोटी दौड़ रही थी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए और बचपन से ही अपने बच्चा बेटा बेटी की घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत पिला दीजिए और आका की मोहब्बत का रंग चढ़ा दीजिए, तो फिर कोई दूसरा रंग न चढ़ने पाए। हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए ताकि हम कहीं भी हो, डीएम एसपी डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, पहले नबी के सच्चे गुलाम हो, हुजूर के आशिक हो। वमा अलैहिल बलाग। आप हजरात बैठे रहिएगा, दस्तारबंदी देखिएगा, फिर आगे की कार्रवाई चलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।